بلکہ جو شخص اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سب کر سکتا ہے کہ آگے جھک نہیں سکتا۔ جو شخص اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کر سکتا ہے مگر ہے کہ آگے جھک نہیں سکتا۔ اور بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ جو شخص اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سب کرنے کے بعد بھی سب بلند رہتا ہے، جھکتا ہے۔
کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ جب یہ رسول کوفہ میں پہنچے تھے تو عبداللہ بن زیاد نے عبید اللہ بن زیاد کے لیے فیضان وقت کرنے کے بعد ایک خاصی روانہ ہوئے مسجد کی طرف۔ اب یزید سے پوچھا تھا کہ بتاؤ میں نے ان سبوں کا اور ان کثیروں کا کیا کہنا ہے؟ تو یزید نے پھر جواب کے خط میں کہا کہ ان سبوں کو اور کہنے کو میرے پاس شام کی مصروف۔ اور جس فیضان میں یہ رسول شام کی قید تھی، انہوں نے باہر سے ایک روکا لے کر پتھر کے ساتھ فیضان کے اندر پھینکا۔ کہا ہم نے قاصد شام کی طرف بھیجا ہوا ہے، جب وہ قاصد واپس آ جائے گا اگر تم تکبیر کی آواز سنو تو اپنی بصیرت کرنے کا ہم تمہارے ساتھ چنا کریں گے، اور اگر تکبیر
سنت کو زندہ رکھے. اور امام علیہ السلام پھر اپنی حدیث میں فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام جو انسان چیزیں امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، چونکہ مجھے اسلام کی محمد معصوم حسین کا یوم وفات تھا، وسیع ان کے درجات بلند ہیں. ہم دعا کرتے ہیں ہماری ان کی درجات اور بلند فرمائیں. جنہوں نے ساری زندگی بے لوث ہو کر سید الشہداء مولانا حسین علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ذکر حسین کرتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں من قال بین شعر من قال فینا بین شعر، کہ جس بندے نے ہماری شان میں صرف ایک شعر کسی کو سنایا اسے اجر کیا ملتا ہے. اور اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا. جو صرف ایک شعر مولانا حسین علیہ السلام کی نام سناتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ جنت میں ایک گھر دیتا ہے. اور پھر دیکھیے ہم اس کا لباس کرتے ہیں، یہ بھی غلط حسین کے پہننا مستحب ہوتا ہے. آپ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت دیکھیے، آپ حسین بھائی کی سیرت پڑھیے، وہ آج ربیع الاول کا سیاہ لباس پہنتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین میں سیاہ لباس پہننا بھی باعث اجر و ثواب ہوتا ہے. اور صرف سیاہ لباس پہننا نہیں باعث اجر و ثواب، بلکہ یہاں تک کہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو انسان ہمیں حسین میں غمزدہ رہتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہوتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نفس المحمود کل لا تصبح، اگر کوئی انسان ہمارے غم میں غمزدہ رہتا ہے تو اس کی سانس لینا بھی اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوگا. آپ نے سیاہ لباس پہنا ایمان کا روز شہادت ہے، آپ کو چہرے سے غمزدہ ہونے کے آثار ہے. اور صاحب فرماتے ہیں آپ کی جو غم میں سانس بھی لے رہے ہیں یہ خدا کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہو رہا ہے. پھر امام حدیث صاحب فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، وہ حق لنا عبادت، کہ جب کوئی ہمارا عزادار ہمارے غم میں غمزدہ ہوتا ہے تو اس کا بھی غمزدہ ہونا اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں لکھا جاتا ہے. یہ انسان عبادت کر رہا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ہمارا تمام اس سے زیادہ جہاد فی سبیل اللہ، اور ہمارے راز کو چھپانا اللہ کی راہ میں جہاد شمار ہوتا ہے. یعنی کئی آیات میں ایسے اسرار ہوتے ہیں، مظاہر ہوتے ہیں، ہر انسان کی ہر اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو امام نے فرمایا وہ ان کے لیے ہے کہ ہمارے راز کو راز ہی رکھے تو یہ خدا کی بارگاہ میں جہاد شمار کیا جائے گا. اور پھر یہ جو ذکر حسین کرتا ہے اور یہی ہے کہ جو محمد معصوم صاحب کے قلم کے درجات کے لیے جو حدیث
وہ صرف غم حسین سناتے نہیں تھے، گریہ کرواتے نہیں تھے، وہ خود بھی گریہ کر رہے تھے۔ یہ جو ایک خاص مولا حسین کا ان پر ایک کرم کا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مولا حسین نے فرمایا انا قتیل العاملہ، کہ میں کشتہ گریہ ہوں۔ حسین ایسا شہید ہے کہ جب بھی میرا نام آئے گا لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے پڑتے۔ اور پھر خود امام کی روایت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب بھی مولا حسین کا نام آتا تھا مولا سجاد کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگتے تھے۔ آپ یقیناً جو عزادار ان کی شخصیت سے بات کی کرتے تھے صاحب سے، ان کی شخصیت بھی ایسے اگر وہ کسی محفل میں تھے شہدائے کربلا کی بات کر رہے ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوتے تھے۔ اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے اگر کوئی غم حسین میں آنسو بہاتا ہے؟ اس حوالے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام فعلا مثل الحسین فلیبکِ المقبول، کہ اگر کبھی تم رونا چاہتے ہو، گریہ کرنا چاہتے ہو تو امام نے فرمایا پھر حسین پر گریہ کیا۔ اگر کربلا زندگی میں بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رونا چاہتے ہو تو امام نے فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ تم اپنی مصیبتوں پہ گریہ نہ کرو، روزہ ہر بلال مولا حسین کے مسائل کو یاد کر کے گریہ کرو۔ اس سے فائدہ تمہیں ایک کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ، اگر مولا حسین پر جب آپ گریہ کرتے ہو يَحُضُّ الذُّنُوبَ وَالْعِظَامَ، تو گریہ حسین کی وجہ سے اللہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو انسان بہت بڑا گنہگار ہے وہ اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہو، تو جب آپ کی آنکھوں سے مولا حسین کے غم میں آنسو بہ رہے ہو، مولا حسین کے غم میں مولا رضا فرماتے ہیں کہ جب آنسو بہ رہا ہوتا ہے تو گویا آپ کے بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے۔ آخری فرمان سن لیجیے اس حوالے سے۔ پھر امام علیہ السلام